تاشا اس وقت اپنے موبائل کو ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں گم تھی جب نفیسہ بیگم نے اسے پکارا۔ تاشا بیٹے سنو، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ ماں کی آواز پر وہ چونک کر بولی، امی کیا آپ لوگ ایمان کو دیکھنے جا رہے ہیں؟ اس کے سوال پر نفیسہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ اوکے میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر وہ ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے انیسہ ایمان کے کمرے کے باہر ہی مل گئی تھی۔ کیسی طبیعت اب اس کی؟ شائستہ بیگم نے بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا تو انیسہ بیگم نے تسلی آمیز انداز میں سر کو ہلایا۔ اب وہ بہتر ہو رہا ہے اور میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے۔ عائشہ نے بھی کہا ہے کہ 2-3 دن تک اسے چھٹی دے دیں گے، تم فکر مت کرو۔ تاشا نے کمرے کے دروازے پر لگی شیشے کی کھڑکی سے ایمان کو سویا ہوا زخمی وجود دیکھا تو دل کو کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ پٹیاں اس کے وجود پر جا بجا لپٹی ہوئی تھی، ایک ڈرپ سے زندگی قطرہ قطرہ اس کے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی تو وہ بھی ان کے پیچھے اندر چلی گئی۔ اسے قریب سے اس حال میں دیکھ کر وہ مزید دکھی ہو گئی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ ہنستے مسکراتے ایمان کو دیکھا تھا، چاہے اسے ماموں سے یا عمر سے جتنی بھی مار اور ڈانٹ پڑ جاتی، کچھ دیر میں وہ واپس پہلے والا ایمان بن جاتا تھا۔ اس ہنستے مسکراتے چہرے کے پیچھے وہ کتنے دکھ چھپاتا ہوگا، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ شائستہ اس کے دواؤں کے زیر اثر نیند میں ڈوبے وجود کو پیار کرتی جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس کے جلد صحت یاب ہونے کی دعا مانگ رہی تھی۔ انیسہ نے بہت بار اس پر سورتیں اور آیتیں پڑھ کر دم کی تھی۔ تاشا کمرے میں موجود 3 سیٹر صوفے پر بیٹھ گئی، اس کی نگاہیں ایمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ اسے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کتنے دل اس کی اس حالت کو دیکھ کر پریشان ہیں اور اس کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ بچپن میں جب بھی کبھی تاشا بیمار ہوتی تھی تو حمید احمد اس کے سرہانے سے اٹھتے ہی نہیں تھے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہ ہو جاتی۔ اس کے کتنے لاڈ اٹھائے جاتے تھے، اس کی ہر فرمائش تو یوں بھی وہ پوری کرتے تھے، لیکن بیماری میں تو اس کو ہر چیز کا اسپیشل پروٹوکول ملا کرتا تھا۔ جبکہ ایمان کے بیمار ہونے پر شائستہ اور نفیسہ ہی اس کا خیال رکھتی تھی۔ حمید احمد اس کی طبیعت پوچھ لیتے یا ایک نظر کبھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب بھی تو کچھ ایسا ہی تھا۔ تاشا نے بے اختیار سوچا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا لیکن نہ عمر اسے دیکھنے آیا اور نہ ہی حمید احمد۔ شائستہ ماں ہونے کے ناطے اس کے لیے دونوں کا فرض نبھا رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں رک کر وہ نفیسہ اور شائستہ کے ساتھ ہی واپس آ گئی تھی۔ انہیں حمید احمد کے پہنچنے سے پہلے گھر واپس آنا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کا دل اداس ہی رہا۔ ایمان کا وہ روپ جو وہ ہاسپٹل میں دیکھ کر آئی تھی اسے بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سارا دن وہ بے چین رہی اور اس بے چینی کا مقصد وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ 5 دن بعد ایمان کو چھٹی مل گئی تھی۔ بغیر کسی سہارے کے آہستہ آہستہ چل کر وہ بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک پہنچا۔ شائستہ نے اسے بڑے آرام دہ طریقے سے بیڈ پر لٹا دیا۔ نفیسہ بیگم اسے اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کر یخنی پلانے لگی تاکہ اس کے زخم جلدی ٹھیک ہو اور وہ پہلی کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ حمید احمد کو جیسے ہی ایمان کے گھر کی واپسی کی اطلاع ملی، وہ وقت ضائع کیے بغیر اس کے کمرے میں پہنچے۔ عمر بھی وہیں آ گیا۔ نفیسہ یخنی کا خالی پیالہ لے کر اٹھ گئی تو حمید احمد نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا اور پھر بولے، شگفتہ میرے پاس آئی تھی، جو حرکت تم نے کی ہے نا اس کا حساب مانگنے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ عرصہ کے ساتھ تم نکاح کرو گے۔ اسے انفارم کر کے وہ شائستہ کی طرف مڑے اور کہا، جلدی سے نکاح کی تیاری کرو، اگلے ہفتے میں یہ ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام اب جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اپنا حکم نامہ سنا کر وہ جانے لگے تو ایمان نے بڑی مشکل سے اپنی ساری ہمت جمع کی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بابا جان میں عرصہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے الفاظ سن کر حمید احمد کے اٹھتے قدم رکے اور وہ آنکھوں میں غصہ لیے اس کی طرف پلٹے۔ کیا کہا تم نے؟ جو حرکت تم نے کی ہے اس کی وجہ سے میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اب تم سے میں ہر قسم کی اچھی توقع چھوڑ چکا ہوں۔ حمید احمد نے بولنا شروع کیا تو ایمان کے دل میں کانٹا چبھا۔ ان کے وہ الفاظ دوبارہ اس کے ذہن میں گونجے، بس اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں ساری زندگی شگفتہ اور انوار سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ تمہیں جان سے مار کر اگر مسئلے کا حل نکل سکتا تو میں یہ بھی کر گزرتا، لیکن لوگوں کے منہ تو تب بھی بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس مسئلے کا صحیح حل یہ ہے کہ تم عرصہ سے نکاح کرو گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایمان کو الٹا لٹکا دیتے۔ عمر نے بھی کہا،
اگر تم چاہتے ہو ایمان کے بابا جان کا جھکا ہوا سر مزید جھکنے سے بچ جائے تو تم شگفتہ خالہ کی ڈیمانڈ پوری کرو گے، تم عرصہ سے نکاح کرو گے، سمجھ گئے تم؟ عمر کے حکمی انداز پر ایمان نے اپنے بھائی کو دیکھا اور کہا، بھیا میں عرصہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر حمید احمد نے پھر سے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی مگر اس کا لہجہ مضبوط تھا، وہ پورے اعتماد سے بول رہا تھا۔ اس کی ڈھٹائی نے حمید احمد کو مزید آگ بگولا کر دیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہو۔ بابا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ نکاح کر لوں گا تو مجھ پر جو الزام لگا ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گا۔ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ٹھوس لہجے میں بولا۔ ایمان، شدید غصے کے عالم میں انہوں نے ایمان کے چہرے پر پوری طاقت سے اپنا بھاری ہاتھ دے مارا۔ اور کتنا ذلیل کرو گے تم ہمیں؟ غصے کی شدت کے باعث ان کی آواز بہت اونچی ہو گئی تھی۔ شائستہ کا دل پھر سے کانپا، وہ فوراً ایمان کا بچاؤ کرنے ان کے سامنے آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی حالت تو دیکھیں، ابھی تو ہاسپٹل سے گھر آیا ہے بچہ۔ انہوں نے ایمان کا وجود اپنے آغوش میں لینے کی کوشش کی تو حمید احمد نے انہیں بازو سے پکڑ کر ایمان سے الگ کیا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی کے ابھی، اس سے تمہیں اکیلے میں بات کروں گا۔ حمید احمد نے اپنے غصے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ شائستہ خوف زدہ ہو چکی تھی لیکن وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ ایمان کی حالت اور حمید احمد کا غصہ دیکھ کر ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ عمر اپنی ماں سے کہو کہ چلی جائے ورنہ میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ عمر سے بولے تو اس نے شائستہ کو باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ امی، اسے صرف نکاح کے لیے منانا ہے، وہ مان جائے تو بابا جان اسے چھوڑ دیں گے، آپ جائیں پلیز، بابا جان اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ عمر نے سچ جھوٹ لپیٹ کر ماں کو بہلا پھسلا کر کمرے سے باہر بھیج دیا، مگر وہ بھی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کا دل ایمان کے لیے بہت ہی پریشان تھا۔ ایمان کے لیے حمید احمد کا غصہ تو وہ شروع سے جانتی تھی۔ دروازہ بند کر کے عمر اس کے قریب آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر بستر سے اٹھایا۔ بابا جان نے جو کہا ہے تم وہی کرو گے، سمجھے تم؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے دھمکا رہا تھا۔ ایمان نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور نام میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ حمید احمد دھاڑ کر بولے تو ایمان نے بھیگی آنکھوں سے انہیں بھی دیکھا۔ بابا جان، آپ مجھے جو کہیں گے میں وہ کروں گا، لیکن میں عرصہ سے نکاح نہیں کروں گا۔ اس نے بغیر ڈرے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے پھر سے ریکویسٹ کی۔ اس کا دو ٹوک انکار حمید احمد کا سارا سکون چھین کر لے گیا۔ عزت چیز ہی ایسی ہے۔ ایمان کی وجہ سے جس قدر شرمندگی کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا تھا، ان کی راتوں کی نیند اور دن کا چین تباہ ہو گیا تھا۔ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ ساری زندگی کی بنائی گئی عزت ایمان کی ایک حرکت کی وجہ سے خاک میں مل گئی تھی۔ اس کے انکار پر وہ اپنے اندر کی ساری بھڑاس اس پر نکالنے لگے، مگر ایمان نے پھر بھی اپنی رٹ نہیں چھوڑی تھی۔ شائستہ بیگم نے اندر سے آنے والی آوازیں سن کر روتے ہوئے دروازے کو پیٹا، مگر کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ نفیسہ بیگم بڑی مشکل سے انہیں سنبھالتے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی یہ کوشش بیکار ہے۔ حمید احمد نے پہلے کب ایمان کے معاملے میں کسی کی بات سنی تھی جو اب سنتے؟ مارتے مارتے حمید احمد جب تھک گئے تو وہ تھک کر بستر پر ڈھہ گئے۔ ان کی ساری طاقت ختم ہو گئی تھی، لیکن ایمان، اس نے ان کی لاج نہیں رکھی تھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ انہیں تھکا ہوا دیکھ کر عمر نے فوراً ان کا ہاتھ تھاما۔ بابا جان، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ عمر کے لہجے میں فکر تھی۔ حمید احمد نے بس سر ہلایا ہاں میں، کیونکہ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ ایمان ان کے قدموں، ان کے پیروں کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے باپ کی کمزور حالت دیکھ کر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ روتے ہوئے کھسک کر ان کے قریب ہوا اور ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر انہوں نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور ہو جاؤ تم میری نظروں سے۔ عمر، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ جب تک یہ بغیرت نکاح کے لیے ماں نہیں جاتا اسے سکون سے بیٹھنے مت دینا۔ حمید احمد جاتے ہوئے اپنا حکم سنا گئے تو عمر نے سر ہلایا اور ان کے حکم کے مطابق اس نے ایمان کو خوب مارا۔ اتنا تشدد تو شاید جیل میں ہوا کرتا تھا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو شائستہ اور نفیسہ کو اپنے پاس بیٹھے پایا۔ اس کے جسم کا ہر حصہ تکلیف میں تھا اور دل کی تکلیف تو حد سے زیادہ تھی۔ باپ کی نظروں میں بے اعتباری دیکھتے ہی اسے مر جانا چاہیے تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ اب تک زندہ کیسے تھا۔ کیا مرنا اتنا مشکل ہوتا ہے؟ اس مار کے بعد وہ پھر سے ہاسپٹلائز ہو چکا تھا۔
اس کے بخار میں دن بدن شدت آتی جا رہی تھی۔ مسلسل نیم بے ہوشی کی حالت میں وہ بار بار سر کو دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم پر تشدد کے نشان اور ثبوت تھے۔ اگر عائشہ کی واقفیت نہ ہوتی تو یہ پولیس کیس بن جاتا۔ عائشہ نے سب گھر والوں کو یہ تسلی دی تھی کہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ خود ڈاکٹر تھی۔ اس قسم کی تسلیوں سے وہ خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایمان کی رپورٹس اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی 2 پسلیاں اور بائیں کلائی کی ہڈی میں فریکچر تھا۔ پورے جسم پر گہرے نیل پڑے ہوئے تھے۔ کنپٹی پر 2 ٹانکے آئے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے سوجے ہوئے اور زخمی تھے۔ بائیں ٹانگ کی ران کا گوشت مسلسل مار کھانے کی وجہ سے اندر سے پھٹ گیا تھا۔ اسے زیادہ فکر اس کے بخار کی تھی۔ زخم تو اپنے وقت پر بھر ہی جانے تھے، مگر کمزوری کے باعث وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ عائشہ نے اس سے بھی زیادہ بری حالت کے مریض دیکھے تھے، مگر وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کا دل اندر ہی اندر بے چین ہو رہا تھا۔ جب سے وہ ہاسپٹل میں تھا، انیسہ سارا وقت اس کے پاس ہی رہتی تھی۔ شائستہ دن کو اس کے پاس ہوتی اور رات کو نفیسہ۔ انیسہ گھر جا کر ضروری کام کر کے واپس آ جاتی تھی۔ اس کے لیے دعائیں مانگنے والوں کی کمی نہیں تھی، مگر خود وہ جس مسلسل تکلیف سے گزر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ ذرا سا ہوش آنے پر اسے حمید احمد کا غصے والا چہرہ یاد آتا، کبھی ان کا نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکنا یاد آ جاتا۔ وہ سارے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگتے، جس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ ہونے لگتا۔ ایک دن نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے اپنے قریب تاشا کی آواز سنی، اور پھر اس کے بعد اسے بار بار تاشا اور عمر ایک ساتھ نظر آنے لگے۔ ایک تکلیف ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوسری بھی شروع ہو گئی۔ اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، مگر ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کور کر لیا گیا تھا۔ تاشا 4 دن بعد اسے دیکھنے ہاسپٹل آئی۔ اس کا بیمار اور زخمی وجود دیکھ کر تاشا کو ایمان کا سارا شوق پن یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کون سی آزمائش لکھی تھی جس کا امتحان اس سے یوں لیا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھے بغیر یہ کہنا آسان لگ رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس حالت میں دیکھ کر تاشا کا دل نہ جانے کیوں اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ کسی کے چند الفاظ نے اس کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچا دی تھی۔ کچھ روز پہلے تک وہ شوخ چنچل سا لڑکا تھا جو زندہ دلی کی مثال تھا، اور اس وقت وہ ہاسپٹل کے بستر پر نیم مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مسلسل اس کی صحت کی دعائیں کرنے لگی۔ نفیسہ نے اسے کھڑے دیکھا تو کاؤچ پر بیٹھ جانے کا کہا۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، یہیں بس تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ اس کے کنارے لگے ہاتھ کو دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسے لگا کہ شاید فلموں اور ڈراموں کی طرح ایمان کی انگلیوں میں حرکت ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ چند لمحے وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کرواتی رہی، مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ فاریہ بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگی اور باتوں کے دوران ایمان پر بھی نگاہ ڈالتی رہی۔ شام کو وہ فاریہ کے ساتھ انیسہ کے گھر چلی گئی۔ اپنے گھر ہوتی تو آتے جاتے ایمان کے کمرے پر نظر پڑتی اور دل بے ساختہ عرصہ کو قتل کر دینے کو چاہتا تھا اس کا۔ ایک ہفتے کی چھٹیاں کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی گئی تھی۔ اپنی فرینڈ سے اس نے فون پر ہی طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا۔ اس کا کسی بھی کلاس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ سارا وقت ایمان کی طرف ہی دھیان جاتا تھا۔ اس کی یہ بیزارگی اس کی سہیلی نے بھی محسوس کر لی تھی۔ تاشا، واٹ ہیپنڈ؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں کیا ابھی تک؟ ماہی نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں نہیں میں تو ٹھیک ہوں اب۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں جواب دیا۔ اس کے انداز کو اس کی فرینڈز نے طبیعت کی خرابی سمجھا اور اس بارے میں پھر زیادہ نہیں پوچھا۔ اچھا یار، اس دن تم عرصہ کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی نا، اس کی پکچر ہی دکھا دو ہمیں، ملائکہ نے اسے کہا۔ عرصہ کا نام سن کر ہی تاشا کو پھر سے ایمان کی یاد آ گئی۔ یہ لو، یہ دیکھ لو۔ اسے فوٹو گیلری نکال کر اپنا فون ملائکہ کی طرف بڑھا دیا۔ سبھی فرینڈ سر جوڑے تصویریں دیکھنے لگی اور وہ غائب دماغی سے سامنے دیکھنے لگی جب سائم تاشا کے ڈپارٹمنٹ میں گھومتا ہوا نظر آیا۔ تاشا کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر رکا۔ اف، شکر ہے کہ تم نظر آئی۔ میں کتنے دنوں سے تمہارے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگا رہا ہوں۔ تمہاری فرینڈ نے بتایا کہ تم یونیورسٹی نہیں آ رہی۔ ایمان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا ہمارا۔ عمر بھائی کو فون کیا تو انہوں نے بغیر کچھ بتائے ہوں سب ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو۔ تاشا نے اپنی سہیلیوں سے سوری کرتے ہوئے سائم کو کم رش والی جگہ پر لے گئی اور کہا، سائم، وہ دراصل ایمان اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ تاشا نے اب اداسی سے بتایا تو سائم کو شوق لگا۔ کیا؟ کیوں؟ مطلب کوئی گڑبڑ تو نہیں نا زیادہ؟
ताशा ने बेचारगी से उसे देखा। हॉस्पिटल का सुनकर उसने ऐसा रिएक्शन दिया था, तो बाकी कहानी सुनकर वो क्या कहेगा? हाँ, सब ठीक है, लेकिन हिमान का एक्सीडेंट हो चुका है। फिलहाल वो यही बहाना बना सकी थी। एक्सीडेंट? लेकिन कैसे, कहां पर हुआ? साइम के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। ताशा को मालूम था कि हिमान और उसके दोस्तों में कितनी मोहब्बत थी। वो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। मुझे किसी ने बताया भी नहीं, तुम ही फोन करके हमें बता देती। अब कैसा है वो? ज्यादा चोटें तो नहीं आई ना उसे? साइम एक ही सांस में सारे सवाल पूछने लगा, जैसे उसे अभी और इसी वक्त सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। साइम, तुम खुद मिला उसे हॉस्पिटल में जाकर, और वो कैसा है तुम खुद ही देख लेना। ताशा ने उसे हॉस्पिटल का नाम बता दिया तो वो दौड़ता हुआ वापस गया। अब यकीनन वो शुएब और जुनैद को भी ये इत्तला देने वाला था। साइम, जुनैद, शुएब और ईमान के बारे में मालूम होते ही यूनिवर्सिटी से सीधा हॉस्पिटल आए थे। अनीसा बेगम को दूर से देखकर ही वो पहचान गए थे। अस्सलाम वालेकुम फूफो, हम ईमान के दोस्त, कहाँ है वो? जुनैद ने उनसे पूछा। उसकी फूली हुई सांसें इस बात की गवाह थी कि वो दौड़ते हुए आए थे या उन्हें बहुत जल्दी थी ईमान से मिलने की। मैं पहचान गई तुम लोगों को बेटा, जीते रहो तुम। ईमान अंदर कमरे में है। उन्होंने ईमान के कमरे की तरफ इशारा किया तो वो बारी बारी तीनों अंदर दाखिल हुए। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उन सब का दिल कट गया था। वो लपक कर ईमान के करीब आकर बैठ के उसका हाथ थाम लिया। ओए ईमान, उठना यार, देख हम आज आ गए हैं तेरे पास। शुएब ने बड़ी मुश्किल से भीगती आवाज को नॉर्मल रखते हुए कहा। उसे खामोश पाकर उसने साइम और जुनैद को देखते हुए कहा, यार ये बोल क्यों नहीं रहा? देख नहीं रहा तू कि वो सो रहा है? चल आजा, हम वहां बैठकर उसके जागने का वेट करते हैं। वो तीनों उस कमरे में दीवार के साथ रखे काउच पर बैठ के कुछ देर खामोशी से बैठकर वो ईमान के जख्मी वजूद को देखते रहे। उसके जख्म काफी बेहतर हो गए थे, मगर वो ज्यादातर नींद में ही रहता था। डॉक्टर्स का कहना था कि वो जितना जहनी सुकून में रहेगा उतना जल्दी ठीक होगा। बुखार में भी चंद दिनों से कुछ कमी आ गई थी। काफी देर तक वो तीनों खामोश बैठे रहे, मगर थे तो वो ईमान के दोस्त ही ना, ज्यादा देर वो खामोश नहीं बैठ सकते थे। लगता है इसने तो सारी नींदें आज ही पूरी करनी है। यार मुझे तो भूख लग रही है, कुछ खा कर आते हैं। साइम ये कहकर उठा और ईमान के करीब आया। अबे सुन, हम बिरयानी खाने जा रहे हैं, अगर तू 2 मिनट में उठ गया तो तेरे लिए भी ले आएंगे। उसकी बात पर ईमान अभी भी ऐसे सोया रहा तो वो वापस मायूसी से मुड़ा। मुझे लगता है कि इसने अपना फेवरेट बदल लिया। पहले तो कहता था कि बिरयानी के लिए मैं चीन भी जा सकता हूं, अब देख सामने लेटा है मगर जाग नहीं रहा। उसने शुएब और जुनैद को देखकर शिकवा किया। ओए ईमान सुन ले, हम मजाक नहीं कर रहे यार, हम सच में जा रहे हैं बिरयानी खाने और साथ स्प्राइट भी पियेंगे। जुनैद ने दूर से आवाज लगाकर उसे फिर से जगाने की कोशिश की। अनीसा कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों एकदम से तमीजुद्दीन की औलाद बन गए। फूफो, हम कब से आए हैं, ये जा क्यों नहीं रहा? हमने इसे उठाने की भी कोशिश की है। शुएब की आवाज अब जज्बाती हो गई थी। बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि 2-3 दिन तक ये होश में आ जाएगा। अभी वो खुद से नींद की दवा दे रहे हैं ताकि इस सुकून में रहे और जल्दी ठीक हो सके। अनीसा ने उन्हें बताया तो वो शाकी निगाहों से एक दूसरे को देखने लगे। मतलब हमारी मेहनत बेकार गई? कौन सी मेहनत? अनीसा ने साइम की बात सुनकर पूछा। वो हम इसे बिरयानी की बात का कहकर उठा रहे थे ना, हमने सोचा कि शायद बिरयानी का नाम सुनकर उठ जाए, मगर ये तो डॉक्टर्स की शरारत है। उनकी बात पर अनीसा हंसने लगी। अरे नहीं, जाग जाएगा वो एक तो तुम्हें, फिर तुम लोग इससे ढेर सारी बातें कर लेना। चले ठीक है फूफो। अच्छा, यहां सोने का इंतजाम तो ठीक है ना? साइम ने पूछा तो अनीसा ने पूछा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों आज यहीं सोएंगे, ईमान के पास। उनकी बात पर अनीसा ने हैरत से उसे देखा। लेकिन बेटा, ईमान के पास तो रात को मैं रुकती हूँ ना, तुम ऐसा करो कि सुबह आ जाना, इस तरह तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान नहीं होंगे कि बच्चे कहाँ चले गए। अनीसा बेगम ने उन्हें वापस भेजने की कोशिश की। पहले तो वो मत ना माने, मगर फिर फारिया ने आकर उन्हें भगाया। ये हॉस्पिटल है, कोई होटल नहीं क्या जहां आप फ्रेंड्स गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं। प्लीज जाइए, सुबह वापस आइएगा। उसके डांटने पर वो बुरे बुरे मुंह बनाते चले गए, मगर जाते हुए साइम ईमान के कमरे की तरफ रुख करके बोला, खड़ूस डॉक्टर से बच के रहना। शगुफ्ता दोबारा हमीद अहमद से जवाब मांगने आ गई थी।
بھائی صاحب پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ جواب کی منتظر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حمید احمد نے جھکی نگاہیں اٹھا کر انوار اور شگفتہ کو باری باری دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں بتائیں۔ میں نے ایمان سے کہہ دیا کہ وہ عرصہ سے نکاح کرے، مگر وہ مان نہیں رہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ انہوں نے پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ شرمندگی کا احساس انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ عمر کو راضی کریں، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے اور ایمان سے زیادہ سمجھدار بھی ہے۔ وہ میری عرصہ کا بہت خیال بھی رکھے گا۔ شگفتہ کی سوئی پھر عمر پر آ کر اٹک گئی۔ حمید احمد گہری سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں عمر سے بات کرتا ہوں۔ شگفتہ بیگم ایک جتلاتی ہوئی نگاہ شائستہ پر ڈال کر چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے ناراض نگاہوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ ان کی وجہ سے آج ایمان ہاسپٹل میں پہنچا تھا۔ ان کی بیٹی کی وجہ سے اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور اس کی عزت پر داغ لگ چکا تھا، اور اب وہ کسی فاتح کی طرح گھوم رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ اس کی سگی بہن تھی، مگر ان کی فطرت شائستہ سے بہت ہی ڈیفرنٹ تھی۔ اگلے روز وہ تینوں پھر سے ہاسپٹل آ گئے۔ 2 روز تک وہ اسی طرح یونیورسٹی کے بہانے ہاسپٹل آتے رہے۔ انیسا بڑی مشکل سے انہیں کلاس لینے بھیجتی، ورنہ وہ تو صبح صبح دھمکتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تاشا اپنی ماں اور ممانی کے ساتھ ہاسپٹل میں ایمان کو دیکھنے آئی تھی۔ اس وقت وہ مکمل ہوش میں آ چکا تھا۔ اس کی کھلی آنکھیں دروازے کی طرف لگی تھی جہاں سے شائستہ اور نفیسہ بیگم داخل ہو رہی تھی۔ شائستہ اسے جاگتا ہوا دیکھ کر فوراً اس کے پاس پہنچی اور اس کا ماتھا چوما۔ اسے ہوش میں دیکھ کر ان کی آنکھیں پانی سے چمکنے لگی۔ ماں صدقے میرا بچہ، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ وہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہنے لگی تو تاشا نے نفیسہ کے پیچھے چھپ کر بہت غور سے ایمان کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ شائستہ کے بعد نفیسہ بیگم ایمان سے ملی اور پھر ان کے ذرا سے پیچھے ہٹنے پر ایمان کی نظر تاشا پر پڑی جو نفیسہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ تاشا اسے دیکھنے آئے گی، مگر وہ آئی تھی۔ نفیسہ کے بلانے پر وہ آہستہ سے چل کر اس کے بیڈ کے قریب آ کر رکی، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے یا اس سے بات کرنے کے بجائے وہ اس کے ہاتھ پر لگے کینولا کو دیکھتی رہی۔ ایمان نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت جو ریئیکشن تھے وہ ایمان کو خوش فہم کر دینے کو کافی ہوتے کہ وہ ایمان کے لیے فکر مند ہے۔ اگر وہ اس کے دل میں بسنے والے شخص سے انجان ہوتا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ وہیں خاموشی سے کھڑی رہی اور پھر جاتے ہوئے بھی خاموشی سے واپس چلی گئی۔ ایمان اس سے کچھ سننے کا منتظر رہا، مگر جاتے ہوئے اس نے مڑ کر آخری نظر بھی اس سے نہیں دیکھا۔ اس کا نا امید دل مزید اپنے خول میں سمٹ گیا تھا۔ وہ اس کی کبھی نہیں ہو سکتی تھی اور اب اسے ساری زندگی اسی احساس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ اپنے کمزور سے دل کو وہ کئی دقتوں کے بعد قائل کر چکا تھا کہ اسے تاشا کو حاصل کرنے کی خواہش اپنے دل سے نکالنی ہوگی۔ پہلے بھی وہ ایمان کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی اور اس الزام کے بعد تو شاید وہ اس سے مزید نفرت کرنے لگی ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہ صحیح مگر نفرت تو نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ یہ بہت ہی جان لیوا احساس تھا۔ حمید احمد کی نظروں میں اس کے لیے بے اعتباری تھی، اور یہ بے اعتباری اسے اندر ہی اندر کس طرح کچوکے لگاتی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ ان کی بے اعتباری وہ برداشت کر گیا، مگر تاشا کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے جان بوجھ کر تاشا کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ دماغ کے ساتھ ساتھ سلگتے ہوئے دل کو بھی سکون چاہیے تھا۔ انیسا اس کے قریب بیٹھ کر اس پر پھر آیتوں کا دم کرتی رہی۔ تیسرے دن اس کے دوست ایمان کے لیے پھل اور کھانے کی چیزیں لے کر پہنچ گئے تھے۔ انہیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایمان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پچھلے چند دن سے بے ہوشی میں بھی وہ ان کی آوازیں سنتا رہا اور ان کی موجودگی کا احساس اس کے لیے بہت ہی تسلی بخش ثابت ہوا تھا۔ ابھی وہ زیادہ بول نہیں پا رہا تھا، اس لیے محض سر کے اشارے سے انہیں خوش آمدید کہا۔ انیسا اس وقت ایمان کے پاس تھی۔ ان کا سلام کر کے وہ تینوں ایمان کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ تم لوگ اسے کمپنی دو، میں ذرا نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ وہ اس کے دوستوں کو کہہ کر باہر چلے گی تو سائم ایک طرف کو جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہیرو، اکیلے اکیلے تم خدمتیں کروا رہا ہے؟ تیرے بغیر یار پوری یونیورسٹی ویران لگ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا اپنی محبوبہ سے تازہ بریک اپ ہوا ہے۔ اتنی اداسی اور اتنا دکھ تو مجھے کبھی سر آصف کی کلاس سے نکالے جانے پر بھی نہیں ہوا یار۔ اسے آج ہوش میں دیکھ کر وہ خوش تھا، مگر ایمان کی بھیگتی آنکھوں کو دیکھ کر ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اور اتنا شوق تو مجھے ایف لے کر بھی نہیں لگا تھا۔ اتنی پریشانی تو مجھے کافی
پی کر بل دیتے وقت والیٹ بھول آنے پر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تینوں تو اپنے اپنے جذبات اس سے اب شیئر کر رہے تھے۔ ایمان سے کچھ بھی بولا نہ گیا۔ وہ خاموشی سے بھیگی آنکھوں میں پانی سنبھالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے آنے سے اسے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس کے آنسو ہی بہہ نکلے تھے۔ دوستوں سے تعلق ہوتا ہی کچھ ایسا ہے، سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بنا کچھ کہے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ ارے بھائیو یہ دیکھو، یہ تو رو رہا ہے یار۔ جنید کی پریشان کن آواز میں باقی دونوں کو دیکھ کر اس نے کہا، یار تو رو مت، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے، تیرے لیے چیزیں لائے ہیں، لیکن تجھے پرہیز ہے نا، اس لیے تو فکر مت کر، ہم یہ سب کھا لیں گے۔ دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ ہم مل بانٹ کر کھا لیں گے، تو پریشان مت ہونا۔ سائم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، ہاں بالکل، اور تجھے کچھ اور چاہیے تو بتا، ہم وہ بھی حاضر کر دیں گے، ایسے رو مت، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے۔ شعیب بے چینی سے بولا۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے مگر ایمان کے آنسو انہیں بھی جذباتی کر رہے تھے۔ وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایمان چاہ کر بھی مسکرا نہیں پایا، نہ ہی اس سے کوئی بات ہو پا رہی تھی۔ ان تینوں کے مسلسل بولنے کی آوازیں مل کر ہلکا سا شور پیدا کر رہی تھی۔ آپ لوگ پلیز اسے پریشان مت کریں، اسے ریسٹ کرنے دیں، ہاسپٹل کو آپ نے ہوٹل سمجھ لیا ہے، چلیں باہر جائیں۔ اس آواز پر تینوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ دو کی گردنیں اور نظریں واپس پلٹی، جبکہ سائم کی نظر اس پر ٹھہر گئی تھی۔ یہ تو وہی ہے ڈاکٹر کھڑوس۔ جنید نے اسے کوہنی سے دھکا دیا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ چلو تم دونوں باہر جاؤ، سنا نہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائم نے جنید اور شعیب سے کہا اور خود وہیں بیٹھا رہا۔ ایکسکیوز می، میں نے آپ سے بھی کہا ہے، اور ایمان کی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں کہ آپ اس سے یوں فری ہو سٹائل میں گپ شپ لگائیں، زیادہ بولنے سے اس کی ریکوری میں مزید ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس نے سائم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو سائم فوراً بولا، زیادہ کہاں، یہ تو بولا ہی نہیں، ہم ہی بولے جا رہے ہیں جب سے آئے ہیں۔ اوفو، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کے پاس آ کر اتنا شور مت کریں پلیز۔ کیا بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم کہاں شور کر رہے ہیں؟ اوکے آپ باہر جائیں بس۔ ڈاکٹر نے بحث سمیٹتے ہوئے حتمی بات کی۔ ارے ایسے کیسے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمیں ایسے نہیں نکال سکتی۔ سائم اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر نہایت سکون سے سائم کو دیکھا، جو خواہ مخواہ ایمان کی پوزیسو محبوبہ کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر شعیب اور جنید اسے کھینچ کر باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ان کو اگنور کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں اب خاموش بیٹھوں گا، پلیز مجھے باہر مت نکالیں۔ شعیب سے خود کو چھڑوا کر سائم پھر سے بولا تو وہ ڈاکٹر بولی، آپ پلیز باہر جائیں۔ اچھا جب تک اس کا کوئی گھر والا نہیں آ جاتا تب تک پلیز، دیکھیں ہم بہت دور سے آئے ہیں، میں امریکہ سے آیا ہوں، کل صبح میری واپسی ہے، پلیز مجھے کچھ دیر اس کے پاس رہنے دیں، اور میں شور تو بالکل نہیں کروں گا، پکا پرومس۔ اس نے بچوں کی طرح اپنی انگلی کو ہونٹوں پر رکھ کر کہا۔ ایمان کے ہونٹوں پر اتنے عرصے میں پہلی بار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں بلکہ میں ایمان کی کزن ہوں، اس کے گھر والے یہی ہیں، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ فاریہ نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سائم، جنید اور شعیب نے بھی غور سے اسے دیکھا، جسے وہ 2 دن سے ڈاکٹر سمجھ کر اتنے ادب سے پیش آ رہے تھے، وہ کب سے ان کو الو بنا رہی تھی۔ اچھا تو پھر تم ایویں ہم پر روب ڈال رہی تھی، ہم کہیں نہیں جائیں گے اب۔ وہ تینوں ایمان کے پاس آ کر پھر سے بیٹھ گئے تو فاریہ نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ لوگ کیوں اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ ہی اس کے پاس رہ سکتا ہے، اور وزٹنگ آورز کے بعد تو ملنا ہی الاؤ نہیں، میں آپ کی کمپلین کر دوں گی۔ اوہ ہیلو، دھمکا کسے رہی ہو آپ؟ سائم غرا کر اٹھتے ہوئے بولا، اور یہ جو بندہ ہے نا جسے تم اپنا کزن کہہ رہی ہو، یہ ہماری جان ہے، اور اس سے ایک پل بھی دور رہیں تو مر جائیں گے ہم، پھر ہماری موت کی ذمہ دار تم ہوگی، پھر جوانی میں پھانسی پر ہو جائے گی تمہیں۔ اچانک اس کے لہجے کی ٹون بدلی اور سائم نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر تو لگتا نہیں کہ زندگی سے اتنی تنگ ہو، لیکن پھر بھی بس کرو یہ ڈرامے بازی۔ ایمان کی آواز ابری تو سب نے اپنے اپنے چہروں کا رخ اس کی طرف کیا۔ وہ ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ وہ تینوں فوراً اس سے لپٹ گئے۔ ایمان نے ہلکی سی کراہ نکالی، شاید کسی زخم پر ان کی وجہ سے دباؤ آ گیا تھا۔ وہ فوراً آہستہ سے پیچھے ہوئے۔ سوری یار، چلو شکر ہے کہ اس وجہ سے تیری آواز تو سنی ہم نے۔ شعیب نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، دیکھ لو اب ہماری وجہ سے یہ بولنا بھی شروع کر دیا ہے اس نے، تم چاہتی نہیں ہو کہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اس لیے تم ہمیں باہر بھیج رہی ہو نا؟ سائم نے پھر سے فاریہ کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا،
میرا خیال ہے کہ میں امی کو ہی بھیجتی ہوں، آپ لوگ اسے نہیں مانیں گے۔ فاریہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے باہر نکل گئی تو سائم مسکرایا اور ایمان کی طرف مڑ کر بولا، ویسے بہت بہت مبارک ہو تم لوگوں کو یار، تمہاری بھابھی مل گئی مجھے۔ شرم کرو سائم، ہم یہاں ایمان کو دیکھنے آئے ہیں، بھابھی پسند کرنے نہیں۔ شعیب نے مذاق اڑاتے ہوئے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی۔ یار اب تو آ گئی پسند نا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یار فروٹ تو کاٹو، منہ ہی میٹھا کر لیں، سارے تو اس سے کھائے نہیں جائیں گے، اب ضائع کیا کرنے، مجھے تو ابھی سے بھوک لگی ہے۔ سائم نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر ایمان کے لیے لائے ہوئے فروٹس وہ خود بھی کھانے لگے۔ ایمان مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا، ان کے آنے سے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ ہوا ظلم مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ کچھ دیر بعد انیسہ بیگم آئی تو وہ ان سے بھی باتیں کرتے رہے۔ ایمان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر انیسہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ فاریہ غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی اور سائم کو تیکھے انداز میں گھور رہی تھی۔ سائم نے اسے مکمل اگنور کیا۔ تم لوگوں کے آنے سے اس کے چہرے پر رونق آ گئی، بہت بہت شکریہ تم تینوں کا۔ انیسہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، ارے آپ شکریہ کہہ کر شرمندہ تو مت کریں، ایمان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، آپ فکر مت کریں پھوپھو، ہم کل پھر آئیں گے۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا تو فاریہ نے طنز کرتے ہوئے سائم سے پوچھا، آپ کیسے آئیں گے؟ آپ کی تو امریکہ کی فلائٹ ہے نا صبح کی؟ ہاں بالکل، مگر وہ میں نے کینسل کروا دی اپنے دوست کی خاطر۔ سائم نے چلاکی سے مسکراتے ہوئے فاریہ کو دیکھا۔ فاریہ نے اپنے لب بھینچے، وہ انیسہ سے باتیں کرتے رہے۔ ایمان کچھ دیر بعد دواؤں کے زیر اثر پھر سے سو گیا تھا۔ اچھا پھوپھو ہم چلتے ہیں، وہ انیسہ کو ایمان کی طرح پھوپھو بولتے تھے۔ اس کے سونے کے بعد وہ انیسہ کو بائے کہہ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے دوست بھی پوری فلمیں ہیں اور وہ بھی میلو ڈرامہ۔ فاریہ نے برا سا منہ بنا کر انیسہ سے کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ایسا کیوں بول رہی ہو تم؟ کتنے اچھے ہیں، کتنی رونق لگا دی انہوں نے آ کر، اللہ ان سب کو ایسے ہی جوڑے رکھے، آمین۔ انہوں نے ان چاروں کے لیے دل ہی دل سے دعا کی تھی۔ وہ جب سے اسے دیکھ کر گھر واپس آئی تھی ایک عجیب سی بے چینی میں تھی۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں پھیر لی تھی، لیکن کیا وہ اس سے ناراض تھا؟ مگر کیوں؟ وہ اس سے کیوں ناراض ہوگا؟ چاہ کر بھی تاشا سارا وقت اس کی بے رخی کی وجہ سے اسے بات نہیں کر پائی تھی، اس کی طرف دیکھنے کی اس میں ہمت بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایمان سے اس کی خیریت پوچھنا چاہتی تھی مگر کئی بار سوچنے کے باوجود بھی وہ بول نہ سکی۔ اس نے نفیسہ کے پیچھے رہ کر کتنی بار ایمان کو دیکھنے کی کوشش کی، وہ زیادہ بول نہیں رہا تھا، صرف ہلکا سا سر ہلا کر ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہا تھا۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ جو نفیسہ یا شائستہ کی کسی بات کے جواب میں اس کے ہونٹوں پر آتی، اس شوخ پن سے بالکل خالی تھی جو ہمیشہ ایمان کی ذات کا حصہ رہی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ مزید پریشانی کا شکار ہونے لگی تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور حمید احمد سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ برے وقت میں وہ ہمیشہ اس کے کام آیا تھا تو اب اس کی باری تھی۔ تاشا نے اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے اندر سے حمید احمد کی آواز آئی۔ انہوں نے اسے اندر آنے کا اشارہ کہا تو وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی۔ عمر بھی ان کے پاس بیٹھا تھا، وہ شاید کوئی کاروباری معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ماموں اگر آپ بزی ہیں تو میں بعد میں آ جاؤں گی، اس نے ان کی مصروفیت کے باعث کہا کیونکہ وہ جو بات کرنے والی تھی اسے ان کی پوری توجہ چاہیے تھی۔ ارے نہیں گڑیا، میں بالکل فری ہوں، بولو کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے بولے تو تاشا کو بے ساختہ ان کا اس روز والا روپ یاد آ گیا۔ اس وقت وہ اس روز والے حمید احمد سے کتنے ڈیفرنٹ لگ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کا موازنہ کر رہی تھی۔ ماموں دراصل میں نے ایمان کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی تھی، اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی توقع کے عین مطابق حمید احمد کے لب آپس میں بنچ گئے مگر وہ خاموش رہے۔ البتہ عمر بول اٹھا، اس بے شرم انسان کا نام بھی مت لو تم۔ نہیں عمر بھیا، وہ ایسا نہیں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اچھا تم ہم سے بہتر جانتی ہو کیا اسے؟ کیا تم اس روز وہاں موجود نہیں تھی؟ تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے عرصہ کے ساتھ کیا کیا تھا اور پھر کس طرح اپنی بات سے مکر گیا؟ عمر کو کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ تاشا نے یہ بات شدت سے محسوس کی، اس کے ماتھے پر بل پڑے اور چہرہ خفگے کی تصویر بن گیا۔ اگر عدیل والے واقعے میں اسے اپنے نقصان کا خدشہ نہ ہوتا تو وہ انہیں اس واقعے کی مثال دے کر آسانی سے قائل کر سکتی تھی، مگر ایمان نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا اور اس کی اتنی مار پیٹ برداشت کرنے کے بعد وہ یہ راز نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ اسے عرصہ کے ساتھ صرف آپ نے دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہاں کیا کر رہا تھا، لیکن آپ نے اس کی بات سن لی ہوتی اور اسے اپنی سچائی ثابت کرنے کا موقع دیا ہوتا تو آپ کو بھی معلوم ہو جاتا کہ عرصہ جھوٹ بول رہی تھی۔
یہ کیا کہہ رہی ہو تم تاشا؟ مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے تم پر. ایک لڑکی ہو کر تم ایمان کا ساتھ دے رہی ہو جبکہ وہ غلطی پر ہے. وہ افسوس سے سر ہلانے لگا تو تاشا نے دکھی ہو کر عمر کو دیکھا. کتنا عجیب انسان تھا وہ کہ سگے بھائی کے خلاف ہو چکا تھا. ہمارا یہی تو مسئلہ ہے عمر بھائی کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو سب سے پہلے عورت کو مظلوم سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ, بغیر کسی تحقیق کے, انویسٹیگیشن کے. عرصہ نے جھوٹ بولا تھا. آپ نے سنا نہیں تھا کہ ایمان کیا کہہ رہا تھا؟ عرصہ نے میرا نام لے کر اسے بلاوا بھیجا تھا. اگر اس بچے کی گواہی بھی لے لیتے تو اسی وقت سچ پتہ چل جاتا. ایسا نہیں ہے تاشا. اس نے خود کو بچانے کے لیے اس بچے پر بات ڈالنے کی کوشش کی, لیکن ہم اتنے بیوقوف نہیں کہ اس کی چال میں آ جاتے. عمر نے طنز کرتے ہوئے تاشا کی بات کا مذاق اڑایا. کوئی بھی شخص ایسی سچویشن میں کسی بچے کی طرف اشارہ کرے تو کوئی تو بات ہوگی نا عمر بھائی. اور بچے نے ایمان کے سامنے میرا ہی نام لیا ہوگا, تبھی تو اس نے کہا, جبکہ نہ تو میں نے اسے کوئی پیغام بھیجا تھا اور نہ وہ بچہ مجھے جانتا ہے. تاشا, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلطی میں ایمان نے تمہارا نام لے لیا ہو, ورنہ وہ عرصہ کے پیچھے ہی گیا تھا. عمر کے جواب پر تاشا کے ماتھے کے بلوں میں مزید اضافہ ہوا. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی عمر بھائی. وہ عرصہ کو پسند نہیں کرتا. جہاں عرصہ کی موجودگی کا امکان ہو وہ وہاں جاتا ہی نہیں. آپ کو یاد نہیں کہ سالگرہ والے دن اس نے جانے سے ہی انکار کر دیا تھا؟ تاشا نے ایک اور سچ کی طرف اشارہ کیا تو حمید احمد بھی چونکے. چلو اگر تمہاری بات مان لے کہ وہ تمہارا بلاوا سمجھ کر گیا تھا, تب بھی تم شکر کرو کہ وہاں تم نہیں تھی, ورنہ وہی سب جو اس نے عرصہ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی وہ تمہارے ساتھ بھی کر سکتا تھا. عمر نے نئے سرے سے ایمان کو الزام دینے کی کوشش کی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عمر بھائی؟ اگر آپ کو ایمان پر ذرا بھی اعتبار نہیں تو کیا آپ کو عرصہ کی عزت اتنی پیاری ہے جو آپ اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہیں, یا آپ کو میری عزت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی جو آپ مجھے اس کے ساتھ اکیلے ہر جگہ بھیج دیتے ہیں؟ کتنی بار میں اور ایمان گھر پر اکیلے رہے, اس نے میرے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں بھی تو ایک لڑکی ہوں اور ایک آسان ٹارگٹ ہوں, کیونکہ میں اسی گھر میں رہتی ہوں. اس کے پاس میرے کئی راز بھی ہیں. وہ چاہتا تو مجھے ان کے ذریعے بلیک میل بھی کر سکتا تھا, لیکن مجھے کبھی اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اس کے ساتھ میں ٹرپ پر اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی گئی تھی. آپ ہی نے بھیجا تھا مجھے, نا یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ تاشا نے عمر کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ہم 4 لڑکیاں تھیں عمر بھائی, لیکن ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایمان نے فرینک ہونے یا فلرٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ چاہیں تو میں اپنی فرینڈ سے بھی آپ کی بات کروا دیتی ہوں. وہ آپ کو اچھی طرح سے ڈیٹیل میں ایمان کی شرافت کے بارے میں بتا دیں گی. اپنی بات مکمل کر کے وہ حمید احمد کی طرف دیکھنے لگی جو اس کی باتیں سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے. تاشا, کیا تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عمر سے کوئی بات نہ بن پڑی تو اس نے ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیا تو وہ بولی, عمر بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو غلط فہمی تو ہو سکتی ہے نا. آپ کو کم از کم ایمان کی بات تو سننی چاہیے تھی. عمر کو جواب دے کر وہ حمید احمد کی طرف مڑی. مامو جان, آپ ایمان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ایک موقع تو دیں. اس سے پوچھے تو صحیح کہ وہاں ہوا کیا تھا. کیا معلوم جیسا آپ یا عمر بھائی سوچ رہے ہیں ویسا ہو ہی نہ ہو. لیکن تمہیں اس پر اتنا یقین کیسے ہے تاشا؟ اتنی ہی دیر میں پہلی بار حمید احمد نے سوال کیا. وہ تاشا اور عمر کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ چکے تھے. تاشا کی باتیں بھی انہیں ٹھیک لگی تھی. وہ اس لیے مامو کیونکہ جو میں جانتی ہوں وہ آپ نہیں جانتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات میں آپ سے جھوٹ کہوں گی؟ اگر آپ کو میرا یقین نہیں تو کم از کم اپنی تربیت اور خون پر بھروسہ تو ہونا چاہیے. انہیں ایسے ہی الجھن میں چھوڑ کر وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی. ایمان, میں نے تمہارا وکیل بن کر مقدمہ لڑا ہے. اب فیصلہ مامو جان کریں گے. وہ دل ہی دل میں ایمان کو سوچتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی. ایک بے چینی جو اسے کب سے تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی. اسے پوری امید تھی کہ ایمان احمد ایمان کی بے گناہی پر یقین کر لیں گے. جتنے دن وہ ہاسپٹل میں رہا, ایمان کے دوست روزانہ اس سے ملتے آتے رہے. البتہ فاریہ دوبارہ سائم کے سامنے نہیں آئی. وہ اسے دیکھ کر ہی باہر سے مڑ جاتی تھی کیونکہ سائم کی فضول باتیں اسے بری لگتی تھی. کچھ دنوں بعد ایمان کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تو انیسا اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ حمید احمد سے دوبارہ سامنا ہونے پر وہ اس سے بھی بری حالت کو پہنچ جائے. وہ اس کی سگی ماں نہیں پھوپھو تھی, لیکن ایمان کو وہ سگے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتی تھی. شائستہ اور عائشہ کو بھی ان کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی کیونکہ انیسا اس کا اچھا خیال رکھ سکتی تھی اور ایمان ان کے گھر بغیر کسی ذہنی دباؤ کے آرام سے رہ سکتا تھا.
اس کے نیل اور سوجن تقریباً ختم ہو گئے تھے، لیکن فریکچر کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ تو لگ جانا تھا، اور فی الحال وہ مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا۔ اس کے دوستوں نے یونیورسٹی میں اس کی لیو دے دی تھی تاکہ اسے فائنل ایگزامز دینے میں مشکل نہ ہو۔ ہاسپٹل میں اس سے روز ملنے آتے رہے، لیکن انیسا کے گھر پر وہ ایک بار ہی آئے تھے۔ سائم کا کہنا تھا، یار اچھا تو نہیں لگتا نا کہ روز میرے ہونے والے سسرال منہ اٹھا کر چلے جائے۔ میرے ہونے والی ساس کیا سوچیں گی کہ لڑکا اتنا فارغ ہے اور اسے کوئی کام نہیں۔ اس کی بات پر باقیوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ فون پر وہ ایمان سے روزانہ کچھ دیر بات کر لیا کرتے تھے۔ دوسری طرف تاشا کی باتوں نے حمید احمد کو گہری الجھن میں ڈالا ہوا تھا۔ انہیں بے شک ایمان پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن تاشا نے جو بات کی تھی اس نے ان کے ذہن میں سوچ کے نئی دروازے کھول دیے تھے۔ انہوں نے عمر کو بلایا تاکہ وہ اس سے اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے بات کر سکیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے عمر؟ تاشا نے جو باتیں کہیں اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ اس روز سب کچھ اتنا اچانک اور اتنی جلدی میں ہوا کہ میں نے غصے میں ایمان کی بات سنی ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ایک بار بات کر لینی چاہیے مجھے۔ عمر نے حمید احمد کا پرسوچ انداز اور تاشا کی باتوں کی جانب جھکاؤ محسوس کر لیا تھا۔ چند لمحے وہ سوچ کر بولا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا جان، آپ ایمان سے بات کر لیں۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ سب شگفتہ خالہ اور عرصہ کی چال تھی۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کس طرح وہ عرصہ سے میری شادی کروانے پر زور دے رہی تھی؟ اب کسی نہ کسی پر تو سارے واقعے کا الزام ڈالنا ہی تھا، اور عمر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے بابا جان کی نظروں میں جھوٹا ہو جائے، اس لیے اس نے سارا الزام اب شگفتہ پر ڈال دیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم عمر، میں کرتا ہوں ایمان سے بات تاکہ سارے معاملے کی حقیقت سامنے آ جائے۔ انہوں نے عمر سے بات کرنے کے بعد ایمان کے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ آج کل شائستہ ان سے ناراض تھی اور ایمان کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو شائستہ ایمان کی تصویر کو گود میں لیے بیٹھی بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے خاموشی سے روئے جا رہی تھی۔ حمید احمد کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایمان کی تصویر کو تکیے کے نیچے چھپا دیا کہ کہیں وہ ان سے تصویر ہی چھین نہ لے۔ ایمان کون سے ہاسپٹل میں ہے اس وقت؟ انہوں نے بیڈ پر شائستہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر بیٹھی۔ بڑی بات ہے کہ آج آپ نے اس کا نام لے لیا، اسے گالی نہیں دی۔ شائستہ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو، کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ نہیں وہ ہاسپٹل میں نہیں ہے اس وقت۔ پھر کہاں ہے وہ؟ حمید احمد کو حیرت ہوئی تھی۔ بس جہاں بھی ہے وہ سانسیں لے رہا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ شائستہ بیگم اپنی ناراضگی چھپا نہیں پا رہی تھی، ان کا دل دکھ رہا تھا اپنے شوہر کے رویے پر۔ بیٹی کی حالت بڑی مشکل سے سنبھلی تھی اور اب وہ مزید اسے حمید احمد کے تشدد کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شگفتہ مجھے سچ سچ بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ ہاں مجھے بات کرنی ہے اس سے۔ اب کی بار وہ ذرا غصے میں بولے تو شائستہ بیگم کو ان کا بدلہ ہوا لہجہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ ہاں پھر سے آپ باجی کے دباؤ میں آ کر اسے عرصہ سے نکاح کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر سن لے میری بات، وہ عرصہ سے نکاح نہیں کرے گا، اور اب میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ سب نے مل کر میرے ایمان پر جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ عرصہ سے شادی کر لے۔ آپ کو سب کی چالیں نظر نہیں آتی ہوں گی، پر میں ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا بد نظر نہیں۔ وہ جذباتی ہونے لگی تو حمید احمد حیرت سے شائستہ کو دیکھنے لگے۔ آج تک وہ کبھی ان کے آگے نہیں بولی تھی اور نہ ان کی کسی بات کی مخالفت کی تھی، لیکن آج وہ ایمان کے لیے اپنے شوہر کے سامنے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں یہی کہتی ہے کہ وہ بہت شریف اور نیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لاڈ پیار میں اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو مان لیا جائے۔ حمید احمد نے یہ بات یوں ہی کہہ دی، مگر شائستہ کو ان کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ عمر حمید احمد کو ڈھونڈتے ہوئے ایمان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اندر سے شائستہ کی بات نے اس کے قدم باہر روک لیے۔ اگر اس روز ایمان کی جگہ عمر ہوتا تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمر تو ایسی حرکت کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ حمید احمد بھرپور یقین کے ساتھ بولے۔ عمر کو اپنے بابا جان کے الفاظ سن کر فخر ہوا، مگر شائستہ کے اگلے الفاظ اس کے کانوں کو اچھے نہیں لگے۔ کیوں نہیں کر سکتا وہ؟ آپ عمر کی اتنی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف وہی آپ کا بیٹا ہے؟ ایمان آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ بچپن سے ایمان کے ساتھ آپ زیادتی کرتے آئے ہیں۔ عمر نے جب کسی چیز کی فرمائش کی تو آپ نے فوراً اسے لے کر دی، لیکن ایمان کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ آس اور امید لے کر بیٹھا رہتا تھا کہ کب آپ اس کی کہی ہوئی چیز لے کر آئیں گے۔ کس طرح میں اس کو بہلاتی تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، کبھی پیار سے اور کبھی ڈانٹ کر اسے چپ کروا دیتی۔ کیا میرا دل نہیں دکھتا ہوگا اسے ڈانٹ کر کر؟ آپ کی مار کے بعد وہ چھپ چھپ کر روتا تھا، عید کی وجہ محبت
رکھتے تو یہ بول چکی تھی. انہوں نے شرمندگی ناراضگی اپنی جگہ، مگر بدتمیز یا بد زبان وہ بالکل نہیں تھی. احساس ہے، اس لیے تو میں ایمان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کون صحیح ہے اور اب کون سا فیصلہ کریں گے آپ؟ فیصلہ تو آپ نے اسی روز کر لیا تھا کہ ایمان غلطی پر ہے اور اس کی سزا بھی آپ اسے دے چکے ہیں. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ وہ پھر گلہ کرنے سے باز نہ رہی. انہیں بار بار وہ وقت یاد آ رہا تھا جب شگفتہ کے گھر حمید احمد اور عمر اسے مل کر مار پیٹ رہے تھے. شائستہ، اس وقت وہ سب کچھ جلد بازی میں ہوا. تم خود کو شگفتہ کی جگہ پر رکھ کر سوچو. اگر عرصہ تمہاری بیٹی ہوتی تو مجھے گلہ بازی پر نہیں، عمر کو ایمان پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. وہ بھائی تھا اس کا سگا بھائی. کیا اسے اپنے بھائی پر اعتبار نہیں تھا؟ شائستہ نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی کہ الزام شگفتہ نے نہیں، عمر نے لگایا تھا. ایسی بات نہیں. عمر کو جو ٹھیک لگا اس نے وہی کیا، اور اس وقت عمر کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی وہی کرتا جو عمر نے کیا. لیکن بس اب اس بات کو ختم کرو. جو ہونا تھا ہو چکا. مجھے بتاؤ کہ ایمان کہاں ہے؟ میں نے اس سے بات کر کے اس سارے معاملے کو صاف کرنا چاہتا ہوں. حمید احمد عمر کی مکمل طرفداری کر رہے تھے. وہ اس سے محبت کرتے تھے، اس لیے انہیں عمر کی غلطی نظر نہیں آتی تھی. عمر کو شائستہ کے الفاظ سن کر ایمان سے پھر سے جلن محسوس ہونے لگی. وہ ایمان کی جتنی مرضی طرفداری کرتی، لیکن انہوں نے عمر کا ایمان سے موازنہ کر دیا تھا. ان کا حمید احمد سے پوچھا گیا سوال عمر کے بدن میں آگ لگا گیا تھا. انہیں ایمان پر بھروسہ تھا لیکن عمر پر نہیں. اس بات نے عمر کو مزید ایمان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. ایمان انیسہ کے گھر ہے، آپ جا کر مل لیں اسے. وہ آہستہ سے بولی تو عمر خاموشی سے واپس پلٹ گیا. اس کا انیسہ کے گھر جا کر ایمان کو واپس اپنے گھر لانے کا کوئی موڈ نہیں تھا. حمید احمد نے عمر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور وہ خود اکیلے ہی اس کی طرف چلے گئے تھے. تاشا 2 روز سے انیسہ کے گھر تھی اور انہیں ایمان کے لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ایمان اس سے بات نہیں کرتا تھا اور وہ اندر ہی اندر اس کے نظر انداز کرنے پر الجھ رہی تھی. مگر پھر اس کی مسلسل بے رخی سے تنگ آ کر اس نے ایمان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا. خالہ، یہ مجھے دیں، میں یہ لے کر چلی جاتی ہوں، آپ ریسٹ کریں. وہ ان کے ہاتھ سے ایمان کے کھانے کی ٹرے اٹھا کر گیسٹ روم میں گئی اور جہاں ایمان ٹھہرا ہوا تھا. انیسہ نے بھی اسے لے جانے دیا اور خود نماز پڑھنے چلی گئی. ایمان کا دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی انیسہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی. اس وقت بھی وہ انیسہ کے آنے کی توقع کر رہا تھا، مگر ان کی جگہ تاشا کو دیکھ کر وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی. تاشا نے کھانے کی ٹرے اپنے اور اس کے درمیان رکھی اور خود بھی بیٹھ گئی. ایمان، کھانا کھا لو تم. اس نے ایمان سے کہا تو وہ خاموشی سے ایک ہاتھ سے نوالا توڑنے لگا. اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی. تاشا نے محسوس کر لیا کہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہا ہے، اس لیے اس نے خود سے بات شروع کی. ایمان، اس روز تمہارے اور عرصہ کے بیچ کیا ہوا تھا؟ ایمان کا نوالا توڑتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا. اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر تاشا کو دیکھا. تاشا نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی. اسے خیال آیا کہ اس نے غلط وقت پر سوال پوچھ لیا. کم از کم اسے کھانا تو کھا لینے دیتی. تم بھی تو اس وقت وہی تھی نا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا؟ دھیمی سی آواز میں نظریں جھکا کر کہتے ہوئے اپنے آپ کو اس جرم کا مرتکب سمجھ رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا. وہ نہیں، مجھے سچ جانا ہے. وہ یہ بولی تو ایمان نے پرشکوہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا، کیا فائدہ سچ سننے کا؟ جرم تو ثابت ہو چکا ہے نا مجھ پر. تاشا کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا. نہیں، تم نے عدیل سے بچایا تھا مجھے، اس کے بعد مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ایمان. لیکن جو سوال میرے دماغ میں چل رہے ہیں میں بس وہ جاننا چاہتی ہوں. تم نے اس روز کہا کہ اس بچے نے کہا کہ تاشا بلا رہی تھی. کیا تم نے میرا ہی نام لیا تھا یا غلطی سے تمہارے منہ سے عرصہ کی جگہ میرا نام نکلا؟ کیا تم سچ جانا چاہتی ہو؟ تو سنو. اس دن میں لان میں بیٹھا تھا تو وہ بچہ میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ تاشا آپ کو ٹیرس پر بلا رہی ہیں.
میں سمجھا کہ تم مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو۔ میں اندر آیا تو تم لاؤنج میں نہیں تھی۔ مجھے یہی لگا کہ تم اوپر ہوگی۔ اگر مجھے 1% بھی شک ہوتا کہ وہاں عرصہ ہوگی تو میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ اس نے تمہارا نام لے کر مجھے ٹریپ کیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا، لیکن میں نے اسے ڈانٹا۔ وہ مجھے جانے نہیں دے رہی تھی تو میں نے اسے ایک تھپڑ بھی لگا دیا، اور میں واپس جا ہی رہا تھا کہ تبھی بھیا واپس آ گئے۔ عرصہ کو روتا دیکھ کر انہیں غلط فہمی ہوگی اور باقی سب تمہارے سامنے جو ہوا تم نے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کھانے کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کی نگاہیں اپنے زخمی ہاتھ پر تھی۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ عرصہ جھوٹ بول رہی ہے۔ عرصہ نے نہیں، بھیا نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تاشا۔ انہیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے میری بات سننی چاہیے تھی۔ ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گیا۔ تاشا کو اس کا عمر کے بارے میں یہ بات کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ ایمان، اس سچویشن میں کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیا ہوگا نا یہ سب؟ وہ فوراً عمر کی فیور میں بولی تو ایمان کو جیسے کچھ یاد آیا۔ وہ عمر کے بارے میں بات بھی کس سے کر رہا تھا؟ تبھی اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ ایسا کیا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا انہوں نے مجھے کہ انہیں اس قسم کی غلط فہمی ہوگی؟ میرا رخ دروازے کی طرف تھا اور عرصہ اور میرے بیچ کم از کم 10 قدم کا فاصلہ تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوتا تو اس سے 1 انچ سے بھی کم فاصلے پر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ تاشا کے ذہن کو ایمان کی بات 100% درست لگی، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی جو عمر کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے بات پلٹتے ہوئے کہا، اچھا تم کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اٹھ گئی اور نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہاں پر حمید احمد کی موجودگی پا کر وہ گڑبڑا کر رک گئی۔ ایمان نے اس کا رکنا محسوس کیا تو دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا وجود وہیں خاموش ہو گیا۔ اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ حمید احمد کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ جانے اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ ایمان کو پھر ڈر لگنے لگا۔ تاشا نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہر بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ ایمان کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہونے لگی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکے تو ایمان نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ اسے ان کا آخری بار اس کا ہاتھ جھٹکنا یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اس قدر بھرنے لگی کہ رکنے کے باوجود بھی آنسو نکل کر اس کی گود میں گرنے لگے۔ حمید احمد آہستہ سے اس کے پاس بیٹھے تو وہ اپنے آنسو کو روک نہ پایا۔ تمہاری ماں بہت یاد کریے تمہیں۔ ان کے اس ایک جملے نے ایمان کے ضبط کی ساری زنجیریں توڑ ڈالی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ انیسہ دوڑ کر اس کے پاس آئی تو تاشا نے حمید احمد کی آنے کی اطلاع انہیں دے دی تھی۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ تھی۔ حمید احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنا ماتھا ٹکا کر زور زور سے رونے لگا۔ حمید احمد نے کھڑے ہو کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ انیسہ نے دونوں باپ بیٹے کی خاموش گفتگو میں دخل کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ تاشا کے بلانے پر دوڑ کر آئی تھی اور اب یہ منظر دیکھ کر انہیں تسلی ہو گئی تھی کہ حمید احمد اسے کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، وہ اسے لینے آئے تھے۔ انیسہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایمان کو جانے دیں، لیکن شائستہ کا خیال کر کے انہوں نے اسے نہیں روکا۔ وہ ماں تھی، وہ تڑپ رہی ہوں گی اسے دیکھنے کے لیے، اس لیے انہوں نے اسے جانے دیا۔ ایمان گھر واپس آ چکا تھا۔ شائستہ نے اس کے آتے ہی فوراً صدقہ کیا۔ نفیسہ کو بھی اس کے آنے کی بہت خوشی تھی۔ وہ دونوں اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ عمر نے صرف ایک بار آ کر اس کے کمرے میں جھانکا اور اسے دیکھ کر چلا گیا۔ ایمان کو لگا کہ شاید وہ اس سے بات کرے گا، مگر عمر کے رویے سے اسے دکھ ہوا تھا۔ اصولاً تو عمر کو اس سے غلط فہمی کی معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اسے تو جیسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ اب بھی خود کو کسی طریقے سے قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ سب کو بھی وہ یہی تاثر دے رہا تھا کہ اسے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ ایمان نے پھر بھی اسے بغیر کچھ کہے معاف کر دیا تھا۔ بے شک عمر کے رویے سے اس کا دل دکھا تھا، مگر وہ اپنے بھائی سے ناراض تو نہیں ہو سکتا تھا۔ شام میں جب تاشا چکن سوپ لے کر اس کے کمرے میں آئی تو آنکھیں بند کیے لیٹا کانوں میں ہینڈ فری لگا کر کچھ سن رہا تھا۔ کیا سن رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہوں، اس نے جواب دیا تو تاشا سوپ رکھ کر خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایمان نے اپنا موبائل بند کیا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آئی ایم سوری، مجھے اس دن تمہارے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ پتا ہے جب عرصہ مجھے اور عائشہ کو اپنے روم میں بٹھا کر گئی تھی، مجھے تب ہی اس کے انداز بدلے سے لگ رہے تھے۔ اس نے ہم سے کہا کہ وہ کوئی اسپیشل گفٹس لینے جا رہی تھی ہمیں دکھانے کے لیے۔ وہ گفٹس دکھانے ہمیں اپنے ساتھ بھی تو لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں لے کر گئی۔ اور پھر عمر بھائی نے سب کے سامنے جب تمہیں مارا۔ عمر کے نام پر ایمان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔
وہ عمر کو ہمیشہ عمر بھائی ہی کہا کرتی تھی، پھر دوسرے جذبات اس کے دل میں کب پیدا ہو گئے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا مگر اس نے اس سوال کو جھٹک دیا۔ برا وقت آتا ہی اس لیے کہ بندے کو صحیح اور غلط انسان کی پہچان ہو جائے، وہ جان جائے کہ کون اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ کھڑا ہوگا اور کون اکیلا چھوڑ جائے گا۔ پھر وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا تو تاشا نے اس سے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، تم بدل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ ویسے ہی، میرا ساتھ دینے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ اسی طرح سوالی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ بولی، ہاں وجہ تو ہے، احسان کا بدلہ۔ تم نے عدیل سے میری جان بچائی تھی نا، اس کے بدلے میں یہ۔ میں بھی تو سوچوں کہ تاشا کرم داد خان مجھ پر مہربان کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا نا، میں اپنے دشمنوں کا بھی احسان نہیں رکھتی، اب حساب کلیئر ہو گیا ہمارا، اس نے اپنے مغرور انداز میں جتا کر کہا۔ تو ایمان بولا، حساب تو بہت نکلتے ہیں تمہاری طرف، لیکن جانے دو، میں بدلہ لینے والوں میں سے بالکل نہیں۔ وہ سوپ کا پیالہ اٹھا کر گود میں رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو تاشا نے الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایمان نے اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے چمچ بھر کر منہ میں رکھا مگر اس کی سوالی نگاہوں کو ایسے ہی رہنے دیا۔ جواب نہ ملنے پر تاشا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی اور دروازے کی طرف بڑھی مگر پھر جاتے جاتے واپس پلٹی۔ اچھا سنو، اس کی پکار پر ایمان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں، یہ کہہ کر وہ کچھ کہتے کہتے سر جھٹک کر باہر نکل گئی اور سوپ پیتے ہوئے ایمان کا ذہن اس کے کچھ نہیں میں اٹک گیا تھا۔ تاشا واپس اپنے کمرے میں آئی تو دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ ایمان کی کچھ کہتی نظریں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے کنول کی مہندی پر ایمان کا یہ انداز دیکھا تھا۔ اس کی نگاہیں تاشا کے دل پر پڑتی تھی جیسے وہ اسے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ پہلے کی نسبت اب وہ سنجیدہ باتیں کرنے لگا تھا، اس کا شوخ پن بھی کم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اپنے خیالات اور احساسات میں الجھ رہی تھی۔ اسے ایمان سے ہمدردی ہو رہی تھی لیکن وہ زیادہ دیر خود کو اس کیفیت کا شکار نہ رکھ سکی۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو وہ پھر سے پہلے والی تاشا بن گئی تھی۔ دوسری طرف حمید احمد نے بھی شگفتہ بیگم سے فون پر ہی رشتے کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ ان کے دو ٹوک انکار پر شگفتہ غصے سے سرخ ہو گئی اور بولی، حمید بھائی، میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے، آپ اپنے ایک بیٹے کو بھی نکاح کے لیے نہیں منا سکے؟ پتہ نہیں ہماری کون سی نیکی کام آ گئی جو کچھ بھی غلط ہونے سے بچ گیا، ورنہ آپ کے بیٹے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن میری بیٹی کی عزت پر جو داغ آپ کے بیٹے نے لگایا ہے اسے اب کون دھوئے گا؟ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، اسے انشاءاللہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا، خدا پر بھروسہ رکھو اور بار بار اس کا ذکر مت کرو، بچی کے حق میں یہ باتیں اچھی نہیں۔ پر میری بیٹی پاک دامن ہے، اس کا پتہ مجھے ہے یا آپ لوگوں کو ہے، دنیا والے تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہم سچ چھپا رہے ہیں۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ میں کچھ نہیں جانتی، اگر ایمان نہیں کرے گا تو عمر کو منائے، وہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، وہ سب کچھ اچھے طریقے سے نمٹا لے گا۔ شگفتہ بیگم ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی تھی۔ حمید احمد نے کہا، لیکن عمر عرصہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں اگر اسے مجبور کر بھی دوں تو وہ شادی کر لے گا لیکن عرصہ کو خوش نہیں رکھے گا، پھر کیا فائدہ ایسی شادی کا جس میں بیٹی خوش نہ رہے؟ تم فکر مت کرو، عرصہ کے لیے میں خود اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا جہاں وہ خوش رہے گی۔ حمید احمد نے مسلسل تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ بس رہنے دے بھائی صاحب، آپ کی نیت ہی نہیں تھی شروع سے میری بیٹی کو بہو بنانے کی، اب تو رسوائی بھی ہوگی ہماری، اب کیوں بنائیں گے آپ اسے بہو؟ ٹھیک ہے، کر لیں آپ اپنی مرضی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو دوسروں کی بچیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتے ان کی بچیاں کس طرح گھر میں بستی ہیں۔ شگفتہ نے بد دعا دے کر فون بند کر دیا۔ حمید احمد کو ان کے الفاظ بہت برے لگے تھے، جو بھی تھا، لیکن انہیں کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عائشہ ان کی بھانجی تھی اور پھر جب جلال نے ماں کی باتیں سنی تو اس کا خون بھی ابلنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بیچ کر اعلان کیا کہ جس طرح ایمان نے اس کی بہن کو رسوا کیا ہے وہ اس کے گھر کی عزت کو نہیں چھوڑے گا۔ ایمان سے بدلہ لینے کے لیے وہ کافی عرصے سے موقع کی تلاش میں تھا اور وہ موقع اسے اب مل گیا تھا۔